حضرات، بیجاپور کے بعد ہندوستان کی مقدس ترین سرزمین گلبرگہ شریف سے پیر طریقت، رہبر شریعت، مصدر علم و حکمت، حضرت علامہ ڈاکٹر شیخ افضل الدین صاحب جنیدی، شیخ دکن کے جو ولی عہد ہیں حضرت سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے آپ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاثرات کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ادب گاہست زیر آسماں زرش نازکتر، نفس گم کردہ میایت جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماوست، اگر باو نہ رسیدی تمام وہ لابیس۔ محترم المقام، لائق صد احترام علامہ مولانا جیلان اشرف صاحب قبلہ اور اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی محترم، محتشم اور تقدس مآب شخصیات و مشائخین عظام، میں سب سے پہلے خانوادہ سید الطائفہ رئیس القوم حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے نسبت رکھنے والے میرے جد محترم حضرت شیخ الشیوخ شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی جانب سے حضرت قبلہ سید اشرف جیلان صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مبارکباد و ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ بڑی خوشی و مسرت ہوئی اس مقام پر آ کر۔ کوچوچا شریف میرا پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے اور بڑی روحانی تسکین حاصل ہوئی، کیونکہ یہ ایسے مقام پر تشریف آوری ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک روحانی نظم قائم کیا جا رہا ہے اور روحانی تربیت کا ایک نظام یہاں پر قائم ہو رہا ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی ایک عظیم عبارت ہمارے سامنے رونق افروز ہے، جس کو جامعہ صوفیہ کے نام سے عنوان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیعبدون کی تفسیر لیعارفون سے کی گئی ہے، یعنی اللہ نے تمام انسان کو کی تخلیق اللہ کی پہچان کے لیے کی ہے۔ آج دوپہر میں جب افتتاح ہو رہا تھا تو مختلف علماء اکرام نے خطابات میں خصوصی طور پر حدیث احسان یعنی حدیث جبرائیل کی طرف سب کی توجہ دلائی، کیونکہ تصوف کا منبع مرکز جہاں سے تصوف کی دلائل پیش کی جاتی ہے حدیث کے ذریعے، وہ حدیث احسان ہے، جس کو خانقاہوں میں حدیث احسان کہا جاتا ہے اور مدارس میں حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث احسان میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین 3 سوال ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جس کی تفصیل آپ نے سن لی ہے۔ ایمان کے ضمن میں سرکار نے عقائد بیان فرمائے، اسلام کے ضمن میں سرکار نے اعمال بیان فرمائے، اور احسان کے ضمن میں سرکار نے قلب و باطن کی کیفیات بیان فرمائی۔ ایمان جو ہے مدارس سے ملتا ہے، جس کو محدثین پیش کرتے ہیں۔ اسلام، ارکان اسلام جو ہے ادا کرنے کے لیے مساجد تعمیر کیے جاتے ہیں، اور احسان جو قلب و باطن کی کیفیت ہے، اس کو پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صوفیہ اکرام کو منتخب فرمایا۔ اس علمی مجموعے میں بس اس حدیث احسان کے ٹکڑے کو 1 منٹ میں ختم کروں گا
کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث احسان کے بارے میں جب سرکار کو سوال کیا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس نوعیت سے کرو کہ تم اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہو، یا یہ کیفیت نہ ہو تو تم یہ سمجھو کہ مولا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حدیث میں سرکار نے ایک مشاہدے کا ذکر فرمایا اور دوسرا مراقبے کا ذکر فرمایا۔ تو اس حدیث سے ہی تمام صوفیہ اکرام نے تصوف کو عکس کیا ہے۔ جن جن صوفیہ نے جو مراحل پائے اس انداز سے اس حدیث کی تشریح فرمائی۔ آج مختصر سے طور پر اس حدیث میں جو بیان ہوا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کانا کی دو قسمیں، کانا ناقصہ آتا ہے اور کانا کاملہ آتا ہے۔ اگر کانا ناقصہ آئے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا یہ نہ ہو سکے تو تم یہ تصور کرو، اگر کانا کاملہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ تم خود نہ رہو۔ انت عبد اللہ کانا یعنی تم اللہ کی عبادت اس نوعیت سے کرو کہ تم خود نہ رہو، تراہ اسے دیکھ لو گے۔ تو لہذا اس کیفیت احسان عطا کرنے کے لیے، اس کیفیت کو عطا کرنے کے لیے یہ جامعہ قائم کیا گیا ہے۔ اور آخری میں حضرت جیلان اشرف صاحب قبلہ کی بارگاہ میں میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اس مدرسے سے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے روح جلا پیدا ہو جائے، ہمارے قلوب روشن ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ آمین آمین وما علینا۔